ہن چلیا کوئی پلیا ناز دے نخرے اتے کوئی کرم رے ہن چلیا کوئی بھول گیا مقصد زندگی دا اتے کوئی کر کے مقصد حل چلیا فرید تے ہر کوئی مسافر دے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا فرید تے ہر کوئی مسافر دے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا انتہائی واجب سامنے جی کتاب دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب برادر محترم بھائی محمد ملازم حسین صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت سے حکم کیا، برادر محترم قبلہ بھائی محمد آصف علی قادری صاحب ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے کے اندر کافی عرصہ امامت کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے بھی بڑی محبت سے حکم کیا اور حاضری ہوئی، اور ماشاءاللہ میرے بہت ہی عظیم محسن برادر محترم حضرت علامہ مولانا بھائی محمد رمضان میروی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اہل علم کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرو۔ سادہ ترین لوگوں کے اندر گفتگو کرنا اور ہے، لیکن جب کچھ اہل علم لوگ بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ بہت بڑا معنی ہے۔ محفل کا عنوان کہ میلاد النبی بھی ہے اور عیسیٰ ثواب بھی ہے۔ اس حوالے سے وقت کی زنجیریں بھی کھینچی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم سب نے قاری صاحب نے بھی، میں نے بھی، حضرت سے بھی نماز عصر جا کر پڑھانی ہے۔ کوشش کرنا مختصر وقت کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سناؤں، اور توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی کے اوپر اس کا ایک قانون ہے کہ اس نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ آپ بزرگوں سے بھی سماعت کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں ہے، اور یہ واقعہ اٹل فیصلہ ہے۔ انسان کوشش کرتا رہ جاتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اپنے پیاروں کے جانے پر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور یہ جو نابالغ اور معصوم بچے جاتے ہیں ان کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں تو مکمل تفصیل سے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کریں گے، اے مالک ہم نے اپنے والدین کو ہر حال میں جنت میں لے کر جانا۔ اور پھر بیٹی یہ تو اللہ کا ایک ایسا تحفہ ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی دیتا ہی نہیں، بیٹی دیتا اسی کو ہے جو اس قابل ہو کہ وہ بیٹی کا باپ بنے۔ کیونکہ حضور کی حدیث سے بات ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ 3 بیٹے بھی ہیں حضور کے، لیکن نہیں کہا، کیا کہا میری بیٹی جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹیوں والا بڑا مقدر والا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم روح الرحیم نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو صحیح پال کر پڑھا کر اچھی تربیت کر کے شادی کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت۔ ہم لوگ بیٹیوں کی ولادت پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور ایک اور بھی یہ تلخ حقیقت ہے، حالانکہ میں بھی کسی باپ کا بیٹا ہی ہوں،
لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جس درد میں تمہیں بیٹے چھوڑ جاتے ہیں نا، اس درد میں تمہاری بیٹیاں تمہارا بازو بن کر کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی شہادت ہے، اور بیٹی جیسی عظیم دولت ان سے بچھڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے نہ کیا ارشاد فرمایا، پہلے اس کو لے کے چلتے ہیں، پھر آگے صبر کرنے کا کیا فائدہ ہے جب کوئی بچھڑ جائے اس کا کیا ہے۔ لیکن پہلے کیونکہ جو میں نے خطبے میں تلاوت پڑھی ہے سورۃ الفجر کی آخری 3 آیات ہیں، آخری سپارہ 30واں پارہ ہے، اس کے اندر سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بشارت دی ہے نیک لوگوں کے لیے، جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، عالم ارواح میں کچھ ہونا بھی ہے یا نہیں، قبر میں حساب و کتاب بھی ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ جو گزارا کے ساتھ وہ نجسوں کو مخاطب لے لیا، لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا، اور جناب والا راضی ہو کر فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا عبادت گزاروں میں، وادخلی اور جنت میں داخل ہو جا۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت لینے کے لیے جناب والا کرنا پڑتا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ آئیے جناب والا جنت لینے کا راستہ کیا ہے، سورۃ الفاتحہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، ہم یہاں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آگے کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں سیدھا شرک اور بدعت ہے، ذرا قرآن کریم کی اس نفس کو دیکھیے، اللہ کیا کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے، آگے کیا ہم نے کہا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا راستہ دینا ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے، کاملین کے راستے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی غور کرے مذہبانہ جو آئین کی ہوتی ہے نا، یہ ضد کی، ابو جہل سارے زندگی ضد کی ہے، نہیں لگے کدھر گیا، حضور علیہ السلام کو اس نے نہیں مانا، اینک ضد کی جو نہیں اتاری، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہو گیا؟ اللہ کی توحید کو تو وہ قائل تھا، حجاج اکرام کو طواف بھی دیتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر جو حاجی آتے تھے ان کا احترام بھی کرتا تھا، لیکن رسالت کا انکار کیا، حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہے آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اللہ نے ہمیں راستہ کیا دیا ہے کہ اگر میرے طرف سے کامیابی چاہتے ہو پھر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان راستوں پہ چلو جن لوگوں کے اوپر رب کا انعام ہے، انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلو، جناب والا انعام گھر بیٹھنے سے نہیں ملتے، انعام حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، انعام حاصل کرنے کے لیے جناب والا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے جناب والا کربلا کی سرزمین پہ چلتے تو دیکھیں کہ صحیح ننھا سا پھول حضرت امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی خود اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے اور کربلا کے اندر حاضر اور کہتے آؤ
جناب والا کفار کا شروع اے بانو اے دینی ہزاروں جناب والا ان لوگوں کو جو مسلمان سمجھی جنہوں نے آگے میں کفر ہو گئے جو ان کو مسلمان سمجھی دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی وہ مسلمان ہے جس نے حسین سے بے وفائی کی جس نے نبی کے خاندان سے بے وفائی کی جو ان کو مسلمان سمجھی اور یا سمجھے انہوں نے جو کیا وہ ہو گیا اب ان کو غلط نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے اگر غلط نہ کہنا ہوتا کبھی حسین کربلا میں اپنا نذرانہ جان نہ دیتے کبھی نہ دیتے حسین اپنا پھول لے کر کھڑے ہیں اور رب کی رضا کے اوپر راضی کھڑے نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو میرے ہاتھوں کے اندر ہی ذبح کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا یہ دار خالی سے کوچ ہو جائیں گے لیکن حسین نے صبر کا دامن نہ چھوڑا میلاد کی محفل ہے لیکن میں نے کربلا والوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کا نام بھی ملازم حسین ہے اور ایک مرحوم بیٹی کے باپ بھی میرے قریب نبی کی گود میں آپ کا صاحبزادے کا انتقال ہوا حضور کے آنسو آ گئے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی و ابی جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں نا وہ ذرا اور کیا کریں کسی ایک صحابی نے کبھی اس کے علاوہ بلائے یا رسول اللہ فدا قومی و ابی اے میرے نجوان نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوتے ہیں اور کچھ ایسے صحابی تھے جن کے ماں باپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن بولتے وہ بھی جو کہ بھلے وہ کافر بھی ہیں سوڑے تیرے قدموں میں مر جائیں یہ عقیدہ تھا صحابہ نہ تو یا رسول اللہ کے علاوہ بولتے تھے اور نہ ہی آگے یہ کہے بغیر مبارہ کرتے تھے کہ بلا قومی و ابی اصحاب نبی نے کہا اے رسول اے ہمارے پیارے نجوال آقا آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کو رونا نہیں چاہیے اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک وقت کا نبی بھی ہوں تمہارا رہبر و رہنما بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا دل بھی رکھتا ہوں اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بندہ مرنے والے کو نہیں روتا یہ آپ یقین فرمائیں سمجھدار بزرگ بیٹھے ہیں مرنے والے کو کون روتا اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کی روح پرواز ہو جاتی ہے حالانکہ ابھی چند سیکنڈ پہلے ہم اس کو تڑپتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل پر وہ غالب نہیں ہوتی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس کے مرنے کے بعد ہو جاتی ہے پھر کیا ہوا جیسے اس کی روح پرواز ہوا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس کے گزرے ہوئے مراحل ہمارے سامنے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی اس کا ہنسنا یاد آتا ہے کبھی اس کی گفتگو یاد آتی ہے کبھی اس سے جو ملاقات ہوئی وہ یاد آئی تو پھر انسان رونے بیٹھا وہ یادیں رلاتی ہیں جو اس کی زندگی میں گزرا کرتی ہے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں حضور نے فرمایا کہ جس کا معصوم بچہ دنیا سے چلا گیا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے سامنے تشریف فرما ہے اور ایک حبشن عورت آئی اور اس نے آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے بچے بہت ہو گئے 3 بچے اور ایک روایت میں 2 لکھا ہے اور صحیح سند کے ساتھ 2 بیویوں کا ذکر کیا گیا ایک نے کہا میرے 2 بچے بہت ہوئے ایک نے کہا میرا ایک بیٹا تھا ایک نے کہا میرے 3 ہے ایک نے کہا میرا 2 تو حضور نے جب ان کی یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا یہی بچے تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے تو اب انہی میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جس کا ایک ہو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک والی بھی جنت میں اس بچے کے ساتھ جائے آگے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین پاکیزہ عورتوں کی سربراہ سیدہ طیبہ منزہ شاہدہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیا ہے کہ نبی جس کا بچہ ہوا ہی نہیں وہ کیا کرے حضور نے فرمایا اس کو میں خود جنت میں لے گیا لیکن اس کے لیے یہ جو دل ہے نا یہ حضور کی طرف متوجہ ہونا چاہیے آج اکثر جگہ پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں انگوٹھے کی چومتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ عاشقوں کا عقیدہ نہیں ہے امتی کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ ان باتوں کو ذکر کرے کہ حضور کے پاس یہ علم تھا یا نہیں حضور علیہ السلام یہ جانتے تھے یا نہیں حضور نے فلاں مقام پہ دعا مانگی ہے یا نہیں تو عاشق ہے تو مان بس بات تو نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اب دیکھیں ہم تاجدار صداقت کیونکہ آگے اس بابرکت ہستی کا مہینہ آنے والا ہے ہم تاجدار صداقت کی بارگاہ میں چلتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو امام الصحابہ و امام اہل بیت ہے
بولو تو صحیح بڑے اپنے شہر میں سارے جانتے ہیں امام الصحابہ و امام اہل بیت تاجدار صداقت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام نے قرآن کی چوٹی پہ اعلان نبوت کا تو انہوں نے آ کر بغیر دلیل کے کہا آپ نے سچ فرمایا یہ عشق ہوتا ہے دلیل نہیں مانگی پھر آگے کیا کہا یہ حضور علیہ السلام کے علم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ذرا وہ بھی غور کریں بہنی شعب ایمان کے اندر یہ حدیث بڑی تفصیل سے موجود ہے اور دیگر حدیثوں میں بھی موجود ہے حوالے دینے کا وقت نہیں ہے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو منکرین ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے کس چیز کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا حضرت صدیق اکبر نے جب سوال کیا حضور نے فرمایا کہ وہ جو شام والے بابا تھے نا عیسائیوں کا جو بڑا تھا اس نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی نہیں اعلیٰ حضرت وجد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کیا فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لارے کرامت پہ جاؤ سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لارے کرامت پہ جاؤ سلام ہم یہاں سے پڑھی وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھی وہ مدینے سنے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام آئیے جناب والا یہاں سے سماعت کی بات ہے وہ بصارت بھی ہے جو جناب والا جس کا ایک نوکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھ گئی ممبر کے اوپر تشریف فرما کے ہو کر جناب والا ساریہ سے مخاطب بھی ہو اس کو جناب والا باہر کی طرف سے حملے کی خبر بھی دی وہ نبی کتنا عظیم آگ کا مالک ہوگا اس نبی کا غلام کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آج بھی جناب والا شیاطین کے سامنے عمر پاک کا نام آ جائے ان کے جناب والا چھکے چھوٹ جاتے گئے اور جس کا عمر سمجھ نہیں آیا اس نبی کو کون سمجھ سکتا ہے آئیے جناب والا وہ قریب الرحیم نبی امام الانبیاء امام الانبیاء امام الکونین جس کی وجہ سے رب کائنات نے تخلیق کی انسانیت کو رب کائنات نے دنیا کو بنایا ہے اور کیا کروایا کہ میں نے اس نبی کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا میں کچھ بھی نہ بھیجتا اور حدیث سے کچھ دیا اہل علم تشریف فرما ہے حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو رب کا کلام ہو حضور کی زبان ایک تو کلام اللہ ہے نا یہ قرآن ہے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اور حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا ہو اصحاب سے پہلے اس کے راوی حضور کو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی اللہ نے کیا کہا وَظَهَرَتُ الرَّبُوبِيَّةُ بِيَدِ اللَّهِ فرمایا میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا اس نبی کو کی اور کہے فلاں جگہ پر سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے فلاں جگہ کہاں لکھا ہے جب اللہ نے قرآن میں کسی چیز کی قید لگائی نہیں وہ کون ہوتا ہے اللہ نے درود کا حکم دیا ہے اب قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں اگر اس کے اندر وقت مقرر ہم مجرم ہیں اگر وقت نہیں تو پھر جب کوئی پڑھے اس کے اوپر اعتراض کرے اللہ نے صرف اتنا کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرمایا بے شک میں رب بھی
میں اللہ بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، لیکن توجہ کرنا میرا درود اور ہے، قبلہ کاری رمضان صاحب بھائی آصف قادری صاحب کا درود اور ہے، جناب والا دوسرے تیسرے مولوی کا درود اور ہے، ہاں جناب والا صدیق کا درود اور، عمر کا درود اور، جبریل کا درود اور، میکائیل کا درود اور، لیکن میرے کریم رب کا درود اور ہے، اور اس کا درود کیا ہے؟ وہ ہر روز ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے محبوب کے درجات کو بلند کرتا جا رہا ہے، عزت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ جناب والا کہیں اکیلے صدیق یہ کہنے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج 1450 سال بعد بھی ہر جگہ ہر گلی ہر بستی ہر محلے میں یہ جملہ ہے کہ یہی تو رب کا درود ہے، یہی تو اللہ کا درود ہے کہ ایک وقت میں صرف اکیلا صدیق اور حضور کی زوجہ کہنے والی، اور آج مشرق میں مغرب میں شمال و جنوب میں اس نبی کے چرچے کے، یہ رب کائنات نے اس نبی کے اوپر جو درود بھیجا اس کی برکت ہے۔ کیونکہ بعد میں لوگوں کی عادت آتی ہے کیڑے نکالتے ہیں، جب عالم دین بات کر رہا ہو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ منہ میں زبان ہی نہیں ہے، لیکن جب بیان کر کے چلا جائے پھر کیا کہتے ہیں جی اے گل پتہ نہیں کتوں کر گیا، اصل نہیں چھوڑی ہوں تھوڑی علماء کو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بعد میں شکوہ کرنا ہو، نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں آگے بڑھا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، فرمایا جو ایمان رکھتے ہو نا وہ میرے نبی پر درود پڑھنا، ایمان سے خالی ہو پھر نہیں پڑھ سکتا، اور درود پڑھنے میں کون سی برائی ہے؟ کوئی جب بھی پڑھے، اب یہاں اللہ نے نہیں کہا آذان سے پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے، اب کہ جی بلال نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، میں نے کہا بلال نے کھانا بھی بہت کم کھایا ہے مولوی جی، آپ کھانا بند کر دو نا، بلال نے کیوں نہیں کھایا؟ صدیق کے گھر میں فاقے رہے تو بھی تو فاقے ضرور لگے، فاروق اعظم کے گھر میں فاقے رہے تو بھی کر، عثمان غنی کسی کو شہید کیا گیا تو بھی تو یاد کی طرف آ، حضور نے دین کے لیے پتھر کھایا تو بھی تو کہا، حالت لگے ہے ایک موقع کی تیرے اوپر اعتراض کرتے صدر جناب والا تو مسجد والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مقابلہ حضرت بلال سے کرے گا۔ بلال کو گرم ریتوں پہ بھی لٹایا گیا ہے، جسم کے اوپر ان کے اوپر جناب والا نوجوان کھڑے کیے گئے ہیں، اور آپ حدیث کی کتب تک اٹھا کر دیکھ لیں۔ آخری بات ہے انشاءاللہ اجازت، حضرت بلال کی زبان کی لکنت شروع سے خراب نہیں تھی، ان کو توتلا پن پیدائشی نہیں تھا، یہ انگارے چوسے ہیں یار کے عشق میں، ہم انگوٹھے چومے تو فتوا، ہم درود پڑھیں تو فتوا، بلال انگارے چوس رہے ہیں۔ اور حضور کے وصال کے موقع پر یہ بہت اہم حدیث سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو ایک آیت میں لے دی ہے وہ پڑھ کے جانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب خلافت ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام کے غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے آ کر کہا ابا جان حضور دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ کے پاک نبی کے پیارے غلام نے پاک صحابی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میری جو آنکھیں ہیں نا ان کا نور ختم کر دو، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھائے حضرت ابوبکر صدیق، یہ کام امام صاحبان کا ہونا چاہیے، فرض ہے ان پر، حضرت صدیق اکبر نے اظہار افسوس کیا جی آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ نے ہمیں آپ سے کس نے کہا؟ میں نے تو خود آنکھوں کی روشنی دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اب مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہی نہیں۔ صدیق اکبر سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ صدیق نے فتویٰ نہیں لگایا یار حضور تو چلے گئے، آپ کو کیا ضرورت ہے آنکھیں دینے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے محبت کا اظہار کیا اور فرمایا آج اللہ تمہاری اس قربانی کے صدقے قیامت کے دن تجھے حضور کا قرب عطا فرمائے۔ یہ صدیق اکبر کے جملے تھے، لیکن کتب میں لوگوں نے جملے غائب کر دیے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے کہ ہمیں کبھی نظر آیا،
آخر میں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، تو سورۃ بقرہ کی ایک آیت اور اس کے بعد اجازت کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا بندہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے میں مارنے کے لیے مانتا ہوں، مارنے کے لیے مانتا ہوں، بچے دے کے لیے مانتا ہوں، بچے دے کے لیے مانتا ہوں، جانے دے کے لیے مانتا ہوں، جانے دے کے لیے مانتا ہوں، اور بشارت وہ صحابے دیں گے جو ہر چیز کے اوپر صبر کریں اور کیا کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرا رب جس بات پہ راضی یہ اس کی طرف سے ہے، میرے قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو اور ساتھ ساتھ سورت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال برادر محترم بھائی ملازم حسین صاحب آپ کی بیٹی کے درجات کو بلند فرمائے، قیامت کے دن کے لیے نجات بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔